بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 18 اکتوبر 2024 بمطابق 18 اخا 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 18 اکتوبر 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، کل UK جماعت مسجد فضل کے 100 سال مکمل ہونے پر ایک تقریب منعقد کر رہی ہے، جس میں غیر مہمان ہمسائے وغیرہ بھی مدعو کیے گئے ہیں۔ مسجد فضل کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اس لحاظ سے کہ یہ جماعت احمدیہ کی پہلی مسجد ہے جو عیسائیت کے گڑھ میں بنائی گئی تھی، اور پھر یہاں سے اسلام کی حقیقی تعلیم اور تبلیغ لوگوں میں وسیع پیمانے پر شروع ہوئی۔ آج ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے، مگر حیرت ہے کہ اس خود کاشتہ پودے کے ذریعے سے ان مغرب میں رہنے والے لوگوں کی کمزوریاں ان کے ممالک میں ظاہر کر کے اسلام کی خوبصورتی کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ مسجد فضل کی تعمیر سے پہلے ووکنگ میں ایک مسجد بنائی گئی تھی، اور اس کو بنانے والے مشہور مستشرق GW لائٹرز تھے، جو لاہور میں اورینٹل کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے، اور انگلستان واپس آ کر 1899 میں انہوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ یہ 1899 وہی سال ہے جب جماعت احمدیہ مسلمہ کا قیام عمل میں آیا۔ 1899 میں ان پروفیسر صاحب کی وفات ہو گئی، اور یوں یہ مسجد بھی مکفل ہو گئی۔ اس مسجد کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خواجہ کمال الدین صاحب یہاں آئے، انہوں نے اسے کھلوانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اب اس مسجد کا ایک ٹرسٹ بنایا گیا ہے، جس کا نگران مجھے بنایا گیا ہے، اور پھر دوبارہ اس میں عبادت شروع ہوئی۔ جب یہ مسجد کھولی گئی تو خواجہ صاحب کے ساتھ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ وہاں گئے اور نوافل ادا کیے اور خوب دعائیں کی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے مبلغین کی تحریک کی، اور فنڈز کی عدم دستیابی کے باوجود چودھری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ عنہ کو یہاں بھجوایا گیا۔ انہوں نے خواجہ صاحب کے ساتھ یہاں کام کیا۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خواجہ صاحب نے خلافت ثانیہ کی بیعت نہیں کی۔ اس پر چودھری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ عنہ انہیں چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ یہ ووکنگ کی مسجد تھی، مگر باقاعدہ مسلمان فرقے یا جماعت کی طرف سے مسجد فضل ہی ہے جو بنائی گئی۔ بے شک آج انگلستان میں بھی، لندن میں بھی، اور مغربی ممالک میں بھی مسلمانوں کی بہت سی مساجد ہیں، مگر لندن میں مسلمانوں کی پہلی مسجد ہونے کا اعزاز مسجد فضل کو ہی حاصل ہے۔ جماعت احمدیہ کی یہ خوبی ہے کہ اس کی مساجد جماعت کے لوگوں کے چندوں سے اور قربانیوں سے تعمیر ہوتی ہیں۔ اب تو انگلستان میں بھی جماعت کی درجنوں مساجد بن چکی ہیں۔ بہرحال آج مسجد فضل کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مغرب میں اسلام کے پھیلنے کے حوالے سے بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ یہی چیز ہماری تبلیغی سرگرمیوں کی بنیاد ہے۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ ممالک مغرب جو قدیم سے ظلمت اور کفر و ضلالت میں ہیں، آفتاب صداقت سے منور کیے جائیں گے۔ اپنی ایک رویا بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میں شہر لندن میں ایک ممبر پر کھڑا ہوں اور انگریزی زبان میں نہایت مدلل زبان میں اسلام کی صداقت ظاہر کر رہا ہوں۔ بعد اس کے میں نے بہت سے پرندے پکڑے جو چھوٹے چھوٹے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے رنگ سفید تھے۔ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ اگرچہ میں نہیں مگر میری تحریریں ان میں پھیلیں گی، اور بہت سے راست باز انگریز صداقت کا شکار ہو جائیں گے۔ چودھری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ عنہ انگلستان کے پہلے باقاعدہ مبلغ تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلا پھل بھی عطا کیا، اور پہلے احمدی مسٹر کوریو تھے جو ایک صحافی تھے۔ ان کے بعد 1 درجن کے قریب افراد جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے سیال صاحب کو واپس بلا لیا، اور قاضی عبداللہ صاحب کو بطور مبلغ بھجوایا گیا۔ یہ بھی صحابی تھے، اور انہوں نے جنگ عظیم اول میں یہاں کام کیا۔
ان کے زمانے میں ایک کرائے کا مکان بھی لیا گیا۔ 1917 سے جنوری 1920 تک حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ نے بھی یہاں مبلغ کے طور پر کام کیا۔ 1919 میں چودھری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ عنہ کو دوبارہ اور عبد الرحیم نیر صاحب رضی اللہ عنہ کو بطور مبلغ یہاں بھجوایا گیا۔ انہوں نے بے لوث کام کیا۔ 1920 میں فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ عنہ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انگلستان میں کوئی جگہ خریدیں جہاں مسجد بنائی جائے۔ چنانچہ 2200 پاؤنڈ سے زائد رقم سے یہ جگہ پٹنی کے علاقے میں خریدی گئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو جب اس کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ اس وقت ڈلہوزی میں تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں ایک بڑا فنکشن کیا اور مسجد کا نام مسجد فضل تجویز فرمایا۔ پھر اس مسجد کی تعمیر کے لیے چندے کی تحریک کی گئی۔ 1924 میں ویمبلے کی بین المذاہب نمائش کے لیے عبد الرحیم نیر صاحب رضی اللہ عنہ کو اسلام کی تعلیم بیان کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تو انہوں نے قادیان اطلاع کی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کرتے ہوئے اسلام کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی جو احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے نام سے شائع شدہ ہے۔ اس کانفرنس کے لیے فیصلہ ہوا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ خود بنفس نفیس اس میں شامل ہوں۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ دمشق اور مصر سے ہوتے ہوئے اٹلی، سوئٹزرلینڈ اور فرانس سے ہوتے ہوئے 22 اگست 1924 کو انگلستان پہنچے۔ یہاں سینٹ پال چرچ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے اسلام کی فتح کی دعا کی اور پھر آپ رضی اللہ عنہ شہر میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قیام کو یہاں کے پریس میں متفرق وجوہات کی بنا پر بہت زیادہ کوریج بھی ملی۔ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں سب سے پہلا مرحلہ روپے کی فراہمی کا تھا۔ وہ اس طرح ہوئی کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد ایک ایسا زمانہ آیا کہ پاؤنڈ کا نرخ گرنا شروع ہوا اور اس موقع پر 1920 میں حضور رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر پہلے 30,000 اور بعد ازاں 1,00,000 روپے جمع کرنے کی تحریک کی گئی۔ احباب جماعت نے اس تحریک پر بھرپور لبیک کہا۔ بینک آف انڈیا کے ذریعے سے یہ رقم انگلستان بھجوائی گئی اور اس رقم سے 3,468 پاؤنڈز خریدے گئے۔ 19 اکتوبر 1924 اتوار کے دن اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے پارلیمان کے ممبران، لیڈرز، سیاستدان، سفارتکاروں سمیت بہت سے لوگوں کو دعوتی کارڈز بھیجے گئے۔ کیونکہ وقت محدود تھا اس لیے خیال تھا کہ تھوڑے سے لوگ آئیں گے، مگر مہمانوں کی بڑی تعداد اس تقریب میں شریک ہوئی۔ مختلف ممالک کے نمائندے بھی اس تقریب میں شامل ہوئے اور تقریب نہایت کامیاب رہی۔ سنگ بنیاد کی تقریب کے آغاز میں حضرت حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی۔ اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے خطاب فرمایا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ اسلامی مساجد کا دروازہ ہر اس شخص کے لیے کھلا ہے جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہے، اور اسلامی مساجد مختلف مذاہب کے لوگوں کو متحد کرنے کا نقطہ مرکزی ہیں۔ انہی جذبات کے ساتھ ہم یعنی جماعت احمدیہ نے اس مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا ہے۔ فرمایا قبل اس کے کہ میں اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھوں، میں اس امر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ سنگ بنیاد کے 2 سال بعد اس مسجد کا افتتاح ہوا۔ افتتاح کرنے شہزادہ فیصل نے آنا تھا۔ ان کے والد نے انہیں کہا تھا کہ وہ جائیں، مگر مسلمانوں کے رد عمل کی وجہ سے بادشاہ نے انہیں روک دیا اور پھر شیخ عبد القادر صاحب نے اس کا افتتاح کیا اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ میں احمدی نہیں ہوں، مگر چونکہ ہم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں اختلافات سے بالا ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ شیخ عبد القادر صاحب کا حوصلہ اور کھلا دل تھا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی انہیں جزا دے۔ یہ مسجد فضل کی مختصر تاریخ ہے جو میں نے بیان کی ہے، اور یہی اس مسجد کی تعمیر کی وجہ تھی کہ مغرب میں تبلیغ اسلام ہو۔ آج ہم 100 سال پورے ہونے پر تقریب منعقد کر رہے ہیں، مگر یہ کوئی دنیاوی تقریب نہیں۔ یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لوگ جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے ہوں، اپنی روحانی اصلاح بھی کریں، اپنے اخلاق بھی بلند کریں۔ آج ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے ہوں، اس کی مخلوق کے حق ادا کرنے والے بنیں۔ اگر ایسا ہوگا تو تب ہی ہم اس دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 21 اکتوبر 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔